الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے کی نشست میں میں نے پردے پر کچھ عرض کرنا شروع کیا تھا. آج اسی کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے تکمیل ہو جائے، ادھورا نہ رہے. پردے کے بارے میں جو تصور ہے ہمارا یا جو ہونا چاہیے وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے. 2 لفظوں میں یا 2 منٹ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن جب سے تعلیم نے ترقی کی ہے، خاص مغربی تہذیب نے ہمارے دلوں میں اثر کیا ہے، اس کے بعد سے پردہ جو ہمارے گھروں میں عام تھا، ہماری آبادیوں میں عام تھا، ہماری بڑی بیویاں ہمیشہ یہ پردہ کرتی رہیں اور مسلمانوں میں کبھی بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی اور کبھی کسی نے اس کے خلاف نہ لکھا. لیکن پچھلے 100 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے جن میں انکار حدیث سے کام لیا، منکرین حدیث ٹھہرے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف بہت خاک اڑائی ہے. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، پاکستان بننے کے بعد شدید جنگ ہوئی فکری طور پر، اور اس میں ان لوگوں نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم نے کم از کم پردے کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، اور یہ جو کچھ کہا جاتا ہے آج پردے کے بارے میں، یہ سراسر ملا کی ایجاد ہے. نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، خیر حضرت کی وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ تو منکرین حدیث لوگ ہیں. لیکن قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، قرآن کریم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ محض مولویوں نے کوئی باتیں بنا رکھی ہیں اور اس کا نام انہیں پردہ اور حجاب رکھا. اس یہ بجائے اس کے کہ اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کر دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ پردہ ہے اور کچھ احادیث آپ کو سنا دوں، میں قرآن کریم کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے کہ قرآن کریم اس کے بارے میں واضح احکام دیتا ہے. اور انتہائی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو ان کے وہ احکام پڑھتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کے بعد ہم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی احکام نہیں دی. بار بار ان کے سامنے وہ تمام آیات سامنے رکھی گئیں، احکام واضح کیے گئے. تفسیروں میں کوئی تفسیر ایسی نہیں جس نے پوری طرح اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے جدید محققین ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہی چلے جا رہے ہیں.
اسی میں آپ کو دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں آپ اس کی گہری نظر رکھیں اور تنقید کی نگاہ سے اسے دیکھیں کہ کیا واقعی قرآن کریم نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ ایک بات میں نے پچھلے جمعے شروع کی تھی، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ 3 حصے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے ازواج مطہرات کو اور ان کے واسطے سے امت محمدیہ کی دوسری بیویوں کو۔ چنانچہ ان کو جو حکم دیا گیا تو پہلا حکم جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی پچھلی دفعہ، اس میں فرمایا گیا کہ مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اگر آپ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی کسی مرد سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملے تو دیکھنا ان کے ساتھ نرم زبان میں، لوچدار زبان میں، بات میں لگاوٹ پیدا کرتے ہوئے نرم انداز میں بات کہنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو یہ ہدایات دے رہی ہے کتاب کہ اے نبی کی بیویوں، اگر کبھی آپ کو کسی سے بات کرنے کا موقع ملے تو دیکھنا یہ طریقہ ہونا چاہیے آپ سے بات کرنے کا۔ تو اس سے آپ کیا یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ اس دین میں یا اس کتاب پیش کرنے والے یا اس کتاب کے اتارنے والے کے دل و دماغ میں اس بات کا دور تک کوئی تاثر نہیں ہے کہ کبھی مرد و عورت آزادانہ باتیں بھی کر سکتے ہیں اور آزادانہ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کبھی اگر موقع ملے آپ کو بات کرنے کا تو پھر بات بھی اس انداز سے کریں کہ آپ کی آواز میں کوئی ایسا لوچ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا سن کر یہ سمجھے کہ شاید مجھے بہکان، یعنی میرا دل رکھنے کے لیے یا مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ فلا تخضعن بالقول، خضوع بالقول کہتے ہیں کہ بات کو نرم کر کے کہا جائے، لوچدار زبان میں کہا جائے، اس میں لگاوٹ پیدا کی جائے، ایسی بات کہی جائے ایسے لہجے میں کہ دوسرا سننے والے سمجھے کہ واہ کیا بات ہے، یہ بڑی پڑھی لکھی بڑی مہذب خاتون معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں اگر برائی ہے پہلے سے نا، جیسے منافقین کا تو بہت بڑا گروہ تھا نا مدینے میں، اور وہ جیسے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جیسے میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ تو ایسا اگر کسی منافق کو موقع ملتا ہے تو اس کے دل میں یقیناً طمع پیدا ہوتی ہے اس سے قدم آگے بڑھانے کی، کہ آپ اس کا موقع نہ دیں۔ مثلا اگر آپ سے آ کر کو یہ پوچھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، آپ کہیے نہیں ہے، کہاں گئے مجھے کیا پتا، کب آئیں گے، جب آئیں گے آپ مل لیجیے گا، ان کو وقت مقرر تو نہیں ہے۔ یعنی ایسی زبان میں بات کریں کہ اگلی بات پوچھنے کا ان کا حوصلہ ہی کم ہو۔ اور آج بھی مسلمان عورتوں کے لیے یہی حکم تمام فقہاء نے لکھا اور اسی سے استدلال کیا، کیونکہ یہ آیتیں نبی، میں نے جیسے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اجماع ہے مسلمانوں کا اس پر کہ اس کے احکام ازواج مطہرات کے لیے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ اس کے احکام تمام امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے ہیں۔ ازواج مطہرات کو ان احکام کے لیے تو اس لیے چنا گیا ہے کہ ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہ ان باتوں پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ اس کے بالکل عادی نہیں تھے، ایک مشکل کام ہے۔ تو مشکل کام کا آغاز پیغمبر کے گھر سے ہونا چاہیے، دوسرے کے گھر سے کیوں ہو؟ اس لیے اس مشکل کام کا ان کو مورد بنایا گیا سب سے پہلے، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کے مرتبے بڑے بلند ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے مشکل کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ کہ نبوت کا کام جن لوگوں سے لیا گیا، اللہ کے عظیم پیغمبر جو ٹھہرے وہ بڑی شخصیات تھی، ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، دیکھو نے کتنے دکھ اٹھائے اور کتنے مشکل کام کیے انہوں نے۔ تو یہ مشکل کام تھا، اپنے آپ کو پردے میں ڈالنا، اپنے آپ کو محدود کر کے رکھنا، باہر نکلنے سے ممانعت کی جا رہی تھی۔ تو ظاہر جو حدود و قیود لگائی جا رہی تھی ان پر پابندی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے مشکل کام کے لیے مشکل گھر کو چنا گیا، یعنی مرتبے اور مقام کے لحاظ سے جو حضور کا گھر ہو سکتا تھا اس کے سب سے پہلے اسی کو اس کا ہدف بنایا گیا، اور باقی تمام بیویوں کو نمونے کے طور پر یہ ایک گھر دیا گیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرنی شروع کی اور اس کی ریس کرنا شروع کر دی۔ تو پہلا حکم جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آزادانہ مرد و زن کے اختلاط کا کوئی سوال ہی نہیں، اور اگر کبھی
کسی عورت کو کسی مرد سے یا کسی مرد کو کسی عورت سے بات کرنے کا موقع ملے تو عورت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ کھردرے انداز میں بات کرے، نرم اور نازک ملائم اور نرم رویے کے ساتھ بات نہ کرے، تاکہ اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تو ہے جو پہلی آیت سے ہمیں حکم معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کرنا کا جو لفظ ہے یا تو قرار سے ہے یا وقار سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر قرار سے ہے تو امر کا صیغہ ہے یہ جب مؤنث حاضر کا، اس کا معنی یہ کہ ٹک کے رہو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ اور اگر وقار سے ہو تو اس کا معنی یہ کہ اپنے گھروں میں رہو باوقار طریقے سے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مفہوم ایک ہی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت اولا کا تبرج دکھاتی نہ پھرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جو پہلی جاہلیت کے زمانے میں جس طرح تبرج کرتی ہوئی عورتیں نکلتی تھی گھر سے، وہ کام تم نہ کرو، بلکہ گھر میں ٹکی رہو، گھر ہی میں بیٹھی رہو، باہر جانے کی اجازت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ظاہرہ ہماری یہ بہت مشکل ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اصل میدان، اصل جگہ وہ تمہارا گھر ہے، بازار اور باہر کی دنیا نہیں ہے۔ باہر کی دنیا تم جب بھی جاؤ گے تو کسی شدید ضرورت کے تحت جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ تب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی بہت بڑی ضرورت پیش آ جائے تم بازار کا رخ کرو، اور تب بھی تمہارے ساتھ اپنے شوہر یا کوئی محرم ہونا چاہیے، اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اصل تمہارا میدان کار کیا ہے، اصل تمہیں رہنا کہاں ہے، تمہارا کہاں دل لگنا چاہیے، وہ تمہارا گھر ہے۔ یعنی تمہیں وہاں ایک ایسی نسل کی تیاری کرنی ہے جس کو آئندہ چل کر مجاہد بننا ہے، جس کو دنیا اسلام کا بوجھ اٹھانا ہے اور دنیا کفر سے ٹکرانا ہے۔ ایک ایسی نسل جو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے جینا جانتی ہو، جو عاقبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہو اور اس بات کا عہد کر رکھا ہو اس نے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ہیٹا نہیں ہونے دوں گا۔ کہا اس طرح کی ایک نسل تم نے تیار کرنی ہے، اور نسل تیار کرنی ہے تمہارا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھو دنیا میں یوں تو کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا جس کے لیے محنت طلب ہے، جو کام بھی محنت طلب ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے، لیکن دنیا میں سب سے مشکل کام سیرت سازی ہے۔ برتن بنانا بھی مشکل کام ہے، لیکن برتن بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور وہ دھاتوں کے بھی مٹی کے بھی۔ کپڑا بننا ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ بھی انسانوں نے کیا اور کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ناممکن بات ہے۔ حتیٰ کہ ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ مسلسل آپ لیبارٹریوں میں کام کر کے بالآخر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ ملک کو ایٹم بم بنا دیں جیسے آپ نے اس سے پہلے بنایا۔ یعنی بڑے سے بڑا کام کرنا آسان ہے، اور یہ کام اللہ نے عقل پر چھوڑے ہیں، لیکن جہاں تک سیرت و کردار کے پیدا کرنے کا تعلق ہے وہ کام اللہ نے پیغمبروں پر چھوڑا اور اس کو خود ان کو انتخاب کیا۔ یعنی کئی امتوں میں سے ایک آدمی کا انتخاب، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اپنی صلاحیت سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دے، اور کام اس سے کہہ دیا گیا دنیا کے افکار بدلنے کا، دنیا کے کردار کی تعمیر کرنے کا، ان کے مکارم اخلاق کو زیور پہنانے کا، نئی تہذیب دینے کا، نیا تمدن ان کے پاس ان کے لیے اتار، یہ کام جو ان سے لیا گیا ہے۔ یعنی بالکل ایک نیا شعور، نئی سوسائٹی، نیا معاشرہ، ایک نئی دنیا بنا دی گئی۔ یہ کام صرف اللہ کے نبیوں نے دیا اور ان کو آگے تربیت کی، اور سب سے پہلے تربیت کے جو گھر بنائے وہ اپنے ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ کہا تمہیں یہ جو کام بہت عظیم کام کرنا ہے نا، افراد سازی کا، ایک نئی نسل تیار کرنی ہے، اور تمہارے پاس دوسری عورتیں آئیں گی اور تم سے مسائل پوچھیں گی، تم سے پوچھیں گی پیغمبر رات کو کیا کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ کب باتیں تم نے ان کو بتانی ہیں۔ اس لیے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، اور یہی کام بعد کے آنے والی امت مسلمہ کی بیویوں نے کرنا ہے، ماؤں نے کرنا ہے، بہنوں نے کرنا ہے، بیویوں نے کرنا ہے۔ وہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی سنبھالے گی، لیکن سنبھالے گی صرف اس طرح نہیں کہ ان کے کپڑے دھو کے پہنا دیے، یا ان کے بال سنوار دیے، یا ان کو کھلا پلا دیا، صرف اتنا نہیں، بلکہ اصل کام ان کا کیا ہے، ان کے اخلاق بنانے ہیں۔ یعنی جو آدمی کسی بڑے بزرگ کا بچہ ہو تو لوگ اسے پہچانے کہ یہ فلاں کا بچہ، دیکھیے نا اس کی اتنی اچھی عادتیں ہیں، تو یہ اچھی عادتیں کیوں نہ ہو، آخر یہ فلاں کا بچہ جو ہے
مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے کسی نے پوچھا، چھوٹا بچہ تھا وہ، ان کا بیٹے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دل بھی بعض دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا دل کیسے ذکر کر سکتا ہے، وہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور اس کا کام سب یہ خون کو پمپ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جس اللہ نے خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے نا، وہی اگر اس کو ذکر کرنے کی صلاحیت دے دے تو آپ کو انکار کیوں ہے؟ اب وہ حیران رہ گیا سن کر کے، ہیں یہ بچہ کہہ رہا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے مجدد صاحب کا پوتا ہے۔ یہ جو ایک نسبت ہے نا، یہی نسبت تھی جو پہلے کام آیا کرتی تھی۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام میں جو ہم خوبیاں دیکھتے ہیں وہ کسی کالج نے، کسی یونیورسٹی نے، کسی تعلیمی ادارے نے تو نہیں پیدا کی تھی ان میں۔ اقبال حیران ہو کر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہاجرہ نے سکھائے، ان کی آغوش سے ان کو یہ نعمتیں ملی، اور وہ اسماعیل کے بیٹے تھے، اسماعیل کی تربیت نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کی، یعنی ابراہیم کے بیٹے تھے، ابراہیم کی تربیت نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کی۔